اور پھر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جب وہ حق مانگ رہی تھی اس وقت خطا پر تھی. میں کہتا ہوں کہ تیری نسل میں خطا ہو سکتی ہے، تیری نسل میں خطا ہو سکتی ہے، تیری حقیقت میں خطا ہو سکتی ہے. جو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان میں زبان درازی کرتا ہے اور آپ کی شان میں جو ٹاکتا ہے اس کی نسل اور نسل میں خطا ہے. سیدہ کا مکان اللہ نے اس سے بڑا بنایا. سبحان اللہ. آپ کی شان، تیری کیا ضرورت ہے، تیری کیا حقیقت ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان کے متعلق بحث کرے اور واہ یاد کرے. تیری کیا حقیقت ہے جن کو رب نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جن کو رب نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی. اور پھر بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جو سیدہ کا نام لے کر اصحاب رسول پہ بھونکتے ہیں. کچھ ایسے بھی جانور ہیں، جانور کیا بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور بھی حضور کے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، بے شک. درندے بھی حضور کے صحابہ کی عزت کرتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے تھے، سامنے شیر آ گیا. شیر نے دیکھا کہ میری خوراک آ گئی، میرا لقمہ آ گیا، کھاؤں گا موج ماروں گا. یہ رسول اللہ کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا کہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو مخاطب کیا، اوے جنگل کے بادشاہ جان دے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. سبحان اللہ. سن لے نکھس میں ہنسی بھی نہیں، نکھس میں ہنسی بھی نکھس میں ہنسی بھی نہیں. ہم کہا کرتے تھے نکھس میں ہنسی بھی سائیاں خسما رہے ہیں، اسی بھی سائیاں نہیں سمجھ آئی یارا. سبحان اللہ. سائیاں خسما سائیاں خسما رہے ہیں، نکھس میں نہیں ہنسی. فرمایا سفینہ کہتے جان لے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. جب اس نے اتنی بات سنی تو وہ دم ملانے لگا. یہ کیسا جانور ہے، جانوروں سے بدتر ہے، درندوں سے بدتر ہے، جسے حضور کے صحابہ کی عظمت اور شان کا پتہ ہے، صحابہ کے مقام کا پتہ نہیں. اور صحابہ کرام کے متعلق وہ واہیات کرتا ہے، رسولیات کرتا ہے اور مغلظات بکتا ہے اور اپنی زبان سے بکواسات بکتا ہے، صحابہ کے متعلق ایسی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں ایک سوال ہم تم سے کرتے ہیں، تم کہتے ہو ناراض تھی. اگر ناراض تھی تو بتاؤ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ آئیے تم سو گئے ہو. سبحان اللہ. یا روزہ ٹاٹا لگ جائے یا تسا 8-12 رکھے ہے، میں جھاڑی ڈرائیور ہی کرنا. میں تھوڑے سارے کوئی نہ روٹی کھا لینا، سوا گھنٹہ روزہ بھی بند ہو گئی پہلے کھا لیا. سمجھ آ گئی؟ تھی ادھا گھنٹہ رہا ہوئے 2 سے اٹھ کے جانے کو جو جلدی جلدی کرنا ہے. اتنا شہر چلتا ہے، پانی کا گلاس ہم دے آج میں سوا گھنٹہ پہلا روٹی شوٹی پانی چاہ پی کے بالکل فارغ ہو جانا کھانا. تو بولو کی ہوا تو سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. ان کے روزہ ٹوٹتا ان کا تو صحابہ روزہ رکھ کے جنگا کرنے ہمیں ٹوٹ جاتے. سبحان اللہ. اسی چنگا روزہ کرے چنگی جاتے یار. واہ جی واہ. کیا سوال ہے جی؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جی بولو کس نے پڑھایا؟ جڑا کوئی کاڑا منہ لے کے کوئی بک کرے گا سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے تو سوال کر سو وہ بولو جی. کیوں جی؟ ہمیں بتاؤ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ حدیث کی کتاب ہے کنز الاعمال فی سنن الاقوال والافعال. اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 37,756 پورا باب ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے مناقب کا حدیث نمبر 37,756 کنز الاعمال. حضرت علامہ علاؤ الدین آپ بیان فرماتے ہیں
جب سیدہ فاطمہ زہرا کا وصال ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، آپ تشریف لے کے گئے، جب آپ گئے جنازے کے اندر شرکت کی تو سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ سے پکڑا اور آپ کو آگے مسئلے پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، میں نے نیچی آگو سبحان اللہ، میں نہ دے بے قدرہ میں نہ آکھا دے ہوں دیا اور جڑے مسئلے لوگی لڑ کے مر گئے، بم دھماکے کیتے، ایک تجھے دے فیرن کیتی، گاڑا کڑیاں، سمجھ آگئی؟ اور مسئلہ انہیں سوکھے انداز نال میں نہ دستہ پیان دے سبحان اللہ بھی نہیں آتے۔ سبحان اللہ، بے قدرہ ہو میں نہیں آتا تو میرے روٹی بھی دے روٹی دلا دینا کیوں جی؟ ایسے نہیں کہ میں آخر دا کے جا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جڑے سنی ہوں صرف وہ آخو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل خوش ہویا ہے گل سن کے کہ سیدہ زہرا پاک کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا، ہن وہ آخو صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا پاک کا جنازہ کنے پڑھایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت سیدنا بولو بولو جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اور بیلیو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، آپ کے مقام کے کیا کہنے، آپ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، وہ باتیں میں کہاں کہاں آپ کو سناؤں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب یہاں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ برہنہ ہوں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ جب بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے بدن پر کپڑے تو کوئی نہیں ہوتے نا، پہلے ہی سلا کے رکھے ہوتے ہیں نا، یا اب تو ریڈی میڈ دور ہے نا جی، ریڈی میڈ کپڑے لا کے رکھے ہوتے ہیں نا جی، بچے کی ولادت ہوئی اس کو کپڑے پہنا دیں۔ انسان جب قبر سے اٹھے گا تو بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ایسے ہوگا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، برہنہ ہو۔ ام المومنین امی عائشہ تو صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ جب قبروں سے اٹھیں گے 50,000 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھیں گے، اتنا روئیں گے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوں کی جگہ پہ خون آنا شروع ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ان کا مطالبہ کیا ہوگا؟ فرمایا مطالبہ یہ ہوگا یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما، فقط اتنی بات ہے یا اللہ حساب شروع فرما، لائن میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ حساب شروع فرما۔ وہ ہے شفاعت کبریٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شفاعت کبریٰ فرمائیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ اول شافع و اول مشفع، فرمایا قیامت کے دن میں ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، حضور دعا کریں گے پھر حساب شروع ہو۔ یہاں ایک سوال تو بنتا ہے نا، شارک سے قریب ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ شارک سے قریب نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مگر آج بتا میدان معاشر میں کیا شارک سے قریب نہیں ہے؟ کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تمہاری نہیں مانتا؟ میں کہتا ہوں آج تمہاری کیوں نہیں مانتا؟ مناؤ نا، آج تو بھی آ گیا، تیرے ابا جی بھی آ گئے، تیرے دادا جی بھی آ گئے، رگڑ دادا جی بھی آ گئے، ان کے بعد بھی آ گئے، تیرے سارے بچے بھی آ گئے، سارا خاندان آ گیا، تیری بچیاں بھی آ گئی، بہویں بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی، سارا خاندان اکٹھا ہو کے مناتا ہے یا اللہ قاری صاحب شروع، یا اللہ قاری صاحب شروع، یا اللہ قاری صاحب شروع۔ مان گئے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تھوڑا جاگو، نہیں کیوں نہیں مانا؟ کیا آج شارک سے قریب نہیں ہے؟ کیا آج دعائیں قبول نہیں کرتا؟ کیا آج پیار 70 ماہوں سے کم ہو گیا ہے؟ سنتا بھی ہے، شارک سے قریب بھی ہے، پیار بھی ویسے ہی ہے، مان نہیں رہا۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، مان نہیں رہا۔
کیسے مانا کہ محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا اور نہیں سمجھ آئی گا سبحان اللہ نجمیوں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اللہ ارے نجمیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا سبحان اللہ اب وقت خفر خیال کرو کہتے ہو کر بچ نہیں سکتا دے بچ نہیں سکتا کسی شے کا مالک کو مختار نہیں ہے جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے اس کا احسان تو سمجھ لیتے سبحان اللہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا سبحان اللہ آج منا دو اس دن نکل جاوے گی تیری آکڑ سے مغروری جس دن گیا محمد سرور امت نے میں اللہ آج پتہ لگے گا نا تیرا اچھا پھر سارے لوگ میدان معاشر میں جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور وقت آنے پر میرے نبی کی لخت جگر میرے نبی کی نور نظر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سبحان اللہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام مالک نے کتاب فضائل صحابہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے یہ امام مالک وہ ہے جو حضرت امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام بخاری کے بھی دادا امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں حضرت امام بخاری کے دادا استاد آپ روایت کرتے ہیں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا قیل یا اہل الجمع جب تمام میدان معاشر کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان تمام کو کہا جائے گا اوے میدان معاشر میں اکٹھے ہونے والوں اوے میدان معاشر میں اکٹھے ہونے والوں خودو ابصارکم آنکھیں بند کر لو نظریں جھکا لو سر نیچے کر لو آنکھیں بند کر لو حتیٰ تمر فاطمہ بنت رسول اللہ ہے یہاں تک کہ فاطمہ بنت رسول اللہ گزر گئی سبحان اللہ میدان معاشر کی نظریں جھکا دی گئی آنکھیں بند کروا دی گئی چھت کی نظریں نیچی کروا دی کیا ہو رہا ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا فاطمہ بنت رسول کا گزر ہو گیا سبحان اللہ اور پھر کیا ہے ریتتانے خضراوانے آپ کے بدن کے اوپر دو سبز چادریں ہوگی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کے لباس کے اندر ملبوس ہو کر جنت کا جوڑا پہن کے سبز چادروں کے اندر لپٹ کے جنت کی حوروں کے جھومٹ میں میدان معاشر سے گزر کے جب جنت کی طرف جائے گی تو رب کی طرف سے بھی حکم آئے گا اے اہل معاشر نظریں جھکا دو سبحان اللہ اپنی نظریں جھکا لو تم اپنی نظریں جھکا دو اپنی بچیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سکھاؤ آپ کی سیرت پڑھاؤ اتنا بڑا مقام اتنی بڑی شان مگر دنیا کے دکھوں کا عالم کیا ہے حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضور فرمانے لگے کہ آئے بریدہ قم تو جا بنا یا بریدہ اے بریدہ نہ بن فاطمہ کا جا میری بیٹی فاطمہ کو لے دیا آپ فرماتے ہیں میں گیا نا قال فلما ان دخلنا علیہا ابصرت اباها وضمت عیناها جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں تو آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں سے خون ٹپک رہا ہے اور برس رہا ہے قال ما یبکیک یا فاطمہ حضور نے فرمایا میری بیٹی تجھے کس چیز نے رلایا کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے تو قالت آپ کہنے لگی قلت کام یا رسول اللہ بھوک لگی ہے کھانا نہیں کثرت اللحم تھک گئی ہوں دکھ بڑے ہیں شدت السقم بیمار ہوں دوا نہیں ہے
ساری کائنات کا کے لیے رحمت بن کے آنے والا نبی، زمین و آسمان کے اختیار رکھنے والا نبی، جب اپنی بیٹی کے دکھ اور غم کو سنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی برس پڑی تو قالا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اما واللہ لما عند اللہ خیرا مما ترغبین الیہ یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا اللہ کا شکوہ کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ نہیں ایسی نہیں بات۔ آپ نے حال پوچھا، رہا نہ گیا، اپنے دل کا ٹکڑا آپ کو سنانا، اپنے دل کی بات آپ کو سنانا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے رب نے تجھ پر کتنے کرم کیے، اما تردینا ان زوجک اقدمہم سلما، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرے خامن نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا؟ سبحان اللہ، اونچی اونچی آنکھوں سے، سبحان اللہ، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، وَأَفْضَلُهُمْ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں افضل کیا ہے، جو علم میں افضل ہے، جو علم میں افضل ہے، جو پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انا ابنیک لمن شباب اہل الجنہ، فرمایا تیرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کے دکھ چلے گئے، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کہا کیوں نہیں بابا حضور، یہ جو بھی رب نے دیا ہے آپ کی برکت اور آپ کی دعاؤں سے اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی طاقت، اتنا اختیار، اتنی عظمت اور شان ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آج کسی کی بیٹی بڑی بھی دکھی ہے تو کوئی بتائے تو صحیح، ہے کوئی کہ جو کہے کہ میری بیٹی اپنے سسرال کے گھر میں اتنے کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں۔ پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ آپ یہ بات کہنے میں مجبور ہو جاتی ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میری خدمت اتنی نہ کیا کر، اپنے لیے بھی، اپنے آرام کے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں کہ آئے امی جان، کیا آپ صرف علی کی ماں تو نہیں ہیں، آپ میری بھی تو ماں ہیں، سبحان اللہ، میں آپ کو اپنی ماں سمجھتی ہوں نا، تو کب یہ ساری خدمت آپ کی کرتی ہوں؟ اور پھر رات آتی ہے تو کہتی مولا علی المرتضیٰ کو آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے رب کو راضی نہ کروں۔ سبحان اللہ، تو مسلح بچھا کے رب کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑاتی ہے کہ فجر کی اذان کی آواز جب کانوں میں آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، یا اللہ اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ جی مر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی سیرت پڑھاؤ، تو جب وہ حضرت زہرا پاک کی سیرت کو پڑھے گی تو گھروں میں بہار آئے گی، ان کی زندگیوں میں بہار آئے گی۔ اللہ اس آدمی کو قبول فرمائے۔ وما علینا